السلام علیکم دوستو، حضرت سیدنا عبدالرحمن بن احمد علیہ الرحمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا بقی بن مخلد علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بڑے غمگین انداز میں یوں عرض گزار ہوئی: حضور، میرے جوان بیٹی کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ان کی ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا لوں۔ میرے ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیچ بھی نہیں سکتی۔ اپنی رخت جگر کی جدائی کے غم نے میرے دن کا سکون اور راتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ مجھے ایک پل سکون میسر نہیں۔ خدا را میرے حالت زار پر رحم فرمائیے۔ اگر آپ رحمہ اللہ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے گا اور اس طرح مجھے قرار نصیب ہو جائے گا۔ اس بوڑھی ماں کی مامتا بڑی باتیں سن کر آپ رحمہ اللہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا: محترم، اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھو اور وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں آپ کے معاملہ کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے۔ جب دکھیاری ماں نے ڈارس باندھانے والی یہ باتیں سنی دوستو، تو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی تو آپ رحمہ اللہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ آپ رحمہ اللہ کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور آپ رحمہ اللہ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم آپ رحمہ اللہ کے کلام کو نہ سن سکے۔ آپ رحمہ اللہ کافی دیر تک اسی حالت میں رہے۔ کچھ عرصہ بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ آپ رحمہ اللہ کو دعائیں دے رہی تھی اور آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی: حضور، آپ رحمہ اللہ کے برکت سے میرے بیٹے کو اللہ عز و جل نے کیسی رہائی عطا فرما دی ہے۔ اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ خود اپنی رہائی کا واقعہ آپ رحمہ اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمہ اللہ نے فرمایا: اے نوجوان، اپنا واقعہ بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگا: جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو انہوں نے مجھے چند اور قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والے کام کرواتے۔ پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدیدار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کی ملکیت میں بہت سارے باغات تھے اور وہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ وہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں اپنے باغات اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیجتا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑی ہوئی جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو واپس ہمیں قید خانہ میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح ہم ان کے قید میں مشقتیں برداشت کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے کی طرف لایا جا رہا تھا تو یکایک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ پڑے۔ جب سپاہیوں کو خبر ہوئی تو میری طرف دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے: تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں نے کہا: بیڑیاں تو خود بخود ٹوٹ گئی ہے، میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دوسرے قیدیوں سے پوچھ لو۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو یہ واقعہ بتایا۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراً ایک لوہار کو بلایا اور کہا: اس نوجوان کے لیے مضبوط سے مضبوط بیڑیاں تیار کرو۔ لوہار نے پہلے بیڑیوں سے مضبوط بیڑیاں تیار کی۔ مجھے دوبارہ پابندی سلاسل کر دیا گیا۔ ابھی میں ان بیڑیوں میں چند قدم ہی چلا گیا کہ وہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ سے ایک راہب کو بلایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہب نے سارے گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا: اے نوجوان، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا: ہاں، الحمدللہ عز و جل، میری ماں زندہ ہے۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: اس نوجوان کے والدہ نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اس کے دعاؤں نے اس نوجوان کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے اور اللہ عز و جل نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اب چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہو، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راہب کی بات سن کر ان رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھے اسلامی سرحد تک چھوڑ گئی۔ جب اس نوجوان سے وہ دن اور وقت پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھی دوستو، تو وہی دن تھا جس دن بڑھیا حضرت سید بقی بن مخلد رحمہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے دعا کے لیے عرض کی تھی اور آپ رحمہ اللہ نے اس کے بیٹی کے لیے دعا کی تھی۔ اسی دن اور اسی وقت نوجوان کو روم میں وہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ماں کی دعا اور آپ رحمہ اللہ کے برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔